الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی ہر جگہ سے اس پر اپنے اپنے نظریے سے تنقید کی جاتی رہی اور مسلم کمیونٹی کی جانب سے تو اس پر پابندی بھی لگائی گئی اور بعض جگہ سے اسے باقاعدہ ڈیلیٹ بھی کروا دیا گیا۔ اصل میں یہ صرف ایک مسجد کی CCTV فوٹیج تھی جس میں جس کا جو دل کیا اس نے کہانی بنا دی اور لوگوں تک اس ویڈیو کلپ کی اصل حقیقت نہیں پہنچائی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کلپ میں ایک یہودی لڑکی مسجد میں داخل ہوتی ہے اور با جماعت نماز پڑھتے لوگوں کی نقل کرتی دکھ رہی ہے، جبکہ اس کے کپڑے بھی غیر مناسب ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اس لڑکی پر تنقید اس لیے کی کہ شاید وہ نماز کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ بھی مسجد میں آ کر۔ مگر دوستو، جب آپ حقیقت جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا اور اس کی اصل کہانی کیا ہے، یہ سب ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، مگر آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اور دوستو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ بات ہے ہمارے دین کی۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، لارا اسمتھ نامی اس یہودی لڑکی کا تعلق امریکہ نیو جرسی سے بتایا جا رہا ہے۔ لارا اسمتھ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو مذہب کے بس لفظ سے واقف ہیں اور بس نام کے یہودی تھے۔ لارا کی پرورش بھی لاڑ پیار میں ایسے ہی ہوئی تھی کہ اس کو خدا کا کچھ علم نہیں تھا اور نہ ہی خدا کا کوئی خوف تھا۔ آج شاید یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ بیرون ملک میں، باہر کے ملک میں، خاص طور پر امریکہ میں پاکستانیوں اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور ایک ظالم مذہب کے پیروکار سمجھا جاتا ہے۔ لارا جب کالج میں تھی تو وہیں ایک لڑکا بھی پاکستان سے پڑھنے آیا ہوا تھا جس کا نام سلیم خان تھا۔ پیارے دوستو، سلیم خان بہت ہی زیادہ پرکشش شخصیت کا مالک نوجوان تھا اور ایک دیندار، پرہیزگار مسلم پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا۔ شروع سے ہی لارا کا دل سلیم خان پر آ چکا تھا، اس لیے اس نے سلیم سے دوستی کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ نظریں جھکائے سلیم اس کی ہر بات کا جواب دیتا، اسٹڈی میں اس کی ہیلپ کرتا، مگر لارا کی نیت سلیم کو بہکانے کی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سلیم تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، نہ اس نے اپنے کچھ دوستوں سے مل کر ایک پلان تو بنایا اور سلیم سے گزارش کی کہ وہ اسے ایک سبجیکٹ میں مدد کرنے کے لیے اپنے گھر بلانا چاہتی ہے۔ پہلے تو پیارے دوستو، سلیم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو جیسی بھی مدد چاہیے وہ یونیورسٹی میں لے سکتی ہے، مگر لالا نے انسسٹ کیا کہ وہ گھر پر آسانی سے سمجھ سکے گی۔ بہرحال چاروں نچار سلیم کو لارا کے گھر جانا پڑا۔ جب وہ لارا کے گھر داخل ہوئی تو لارا اسمتھ ایسے کپڑوں میں تھی جس کا اس کے جسم پر ہونا اور نہ ہونا برابر تھا۔ پیارے دوستو، سلیم نے حسب عادت اپنی نگاہیں تو کیا، سر بھی جھکا لیا اور اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پڑھاتے ہوئے لارا جان بوجھ کر کبھی اپنا ہاتھ اور کبھی اپنا کندھا سلیم کو لگاتی رہی۔ اور پیارے دوستو، ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ سلیم نے اپنی گھڑی دیکھی اور بولا کہ اسے 10 منٹ چاہیے کیونکہ اس کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ لارا کیا جانتی تھی کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ جب وہ واش روم گیا تو اس نے گھر میں اپنی چھپی ہوئی ایک دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کرنے گیا ہے، جس پر اس کے دوست نے سلیم کا مذاق اڑانے والے انداز میں بتایا کہ یہ مسلم ہے اور یہ اپنی پریئر یعنی اپنی نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ لارا اسمتھ حیران ہوئی کہ وہ جس حالت میں اس کے آس پاس ہے، اس حالت میں بھی اس شخص کو اپنے خدا کی سوچ رہی ہے۔ سلیم باہر آ کر ایک کارنر میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوا تو لارا اسمتھ نے اپنی تمام حدود پار کر دی، بقایا کپڑے بھی اتار کر اس کے سامنے لیٹ گئی، پر سلیم اپنی نماز میں بزی رہا۔ جب اس نے سلام پھیر لیا تو اس کی نظر لیٹی ہوئی لارا پر پڑی تو وہ کانپ گیا اور غصے میں آ گیا۔ لارا زوردار قہقہے لگانے لگی۔ سلیم نے اس کو غصے سے ڈانٹ کر غصے سے باہر کا رخ کیا اور وہ اس کے سامنے آ گئی، جس پر سلیم نے کہا کہ میرے مذہب اور تربیت میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانا منع ہے، اس لیے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب
جبکہ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں اس قدر زوردار تھپڑ رسید کر دوں کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ میں پھر بھی ایسا نہیں کروں گا اور تمہارے لیے یہ دعا کروں گا کہ تم سکون مانگو اور تمہیں سکون نہ ملے۔ آج جس نماز کی تم نے بے حرمتی کی، میرے جس دین کا تم نے مذاق بنایا، اسی نماز اور دین میں ہی تم سکون پاؤ۔ میں تمہیں ہدایت کی دعا دیتا ہوں کہ خدا تمہیں ہدایت دے۔ اور سلیم یہ کہہ کر چلا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد لارا بھی سمجھ گئی کہ سلیم پر وہ اپنا وقت ہی ضائع کر رہی ہے اور اس نے بھی سلیم کو ذہن سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، لارا اسمتھ بہت ہی کم عمری میں گناہوں کی دلدل میں اترتی چلی گئی۔ کم عمری میں لوگوں کے ساتھ روابط، کلب، پارٹیز، ڈرگز، یعنی کہ ایک شخص جس قدر حدود پار کر سکتا ہے یہ لڑکی پار کر چکی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب اس کو سب بے معنی لگنے لگا۔ اس نے زندگی میں تبدیلی اور سکون کے لیے شادی کرنے کا سوچا اور شادی کر لی۔ مگر جب اس قدر آزاد زندگی کوئی گزار چکا ہو تو آپ جانتے ہیں دوستو کہ گھریلو زندگی گزارنا اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ بنی کہ ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد لارا کی زندگی سے سکون پھر چلا گیا اور ایک دائمی سکون کی تلاش میں وہ نکل کھڑی ہوئی۔ خاوند سے طلاق لے لی، اپنے بچے کے ساتھ زندگی میں دائمی سکون تلاش کرنے لگی۔ پھر اس کو سلیم یاد آیا اور اس نے اپنے مذہب کی طرف توجہ کی۔ اپنی مذہب کی کتابوں اور عبادتوں میں بھی اسے قرار نہ ملا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک سڑک سے گزرتے ہوئے لارا نے اذان کی آواز سنی اور یہ آواز اس کے اندر جیسے روح تک اترتی چلی گئی۔ اسے ایسا سکون اور سرور دنیا کی کسی بھی لذت سے نہیں حاصل ہو پایا تھا۔ وہ اس اذان اور مسلمانوں کے بارے میں آج سے پہلے کچھ نہیں جانتی تھی، بس نے سلیم کے باعث مسلمانوں کا نام سن رکھا تھا۔ اس کے اندر شدید تجسس سا سر ابھرا اور اس نے وہاں گزرتے شخص سے معلوم کیا کہ یہ آواز جہاں سے آ رہی ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ اس نے لارا کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہی سکون کی کنجی ہے۔ اسے سلیم کی باتیں شدت سے یاد آئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جس شخص نے اپنے اللہ کے لیے اس پر ایک نظر تک نہیں کی وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہی در ہے جس سے وہ سکون اور قرار حاصل کر سکتی ہے، جس کی تلاش میں وہ در در بھٹک رہی تھی۔ اس نے وقت نوٹ کر لیا اور روزانہ اسی وقت وہاں آ جاتی اور مسجد کے باہر کھڑی اذان کی آواز سنتی رہتی۔ اس کو یہ بھی تجسس تھا کہ اس نے اب تک کسی عورت کو اس عبادت گاہ میں جاتے نہیں دیکھا تھا سوائے مردوں کے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی مگر ڈری رہتی تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور پہلے اندر آ کر چوری سے دیکھا کہ یہاں یہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ سب با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسے پھر سلیم یاد آ گیا۔ وہ چوری سے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کو دیکھ دیکھ کر رکوع اور سجود کرتی ہوئی نماز ادا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ منظر CCTV فوٹیج میں ریکارڈ بھی ہوا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب نماز ادا ہو گئی تو وہاں موجود نمازی اس لڑکی کی ایسی حرکت پر برہم ہونے لگے کیونکہ اس کا لباس بھی ایسا تھا اور حلیہ بھی۔ مگر مسجد کے امام نے فوراً ان کو منع کیا اور اس لڑکی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس میں امام مسجد کو پورا احوال کہہ سنایا۔ امام صاحب نے اس کو پہلے تو لباس کے حوالے سے سمجھایا اور اس کو ایک عورت کے مدرسے لے گئے جہاں اس نے باقاعدہ مسلمانوں کا حلیہ اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور باقاعدہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دی۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حق کی تلاش میں ہو، سکون کا متلاشی ہو اور اللہ کا بلاوا سنے اور اس کا دل نہ دھڑکے۔ یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ اذان اللہ پاک کا ایک اپنی جانب بلاوا ہی اس کا سکون بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ بھی کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔